اس کے بعد جی ہاں بادشاہ سلامت، میرا مجسمہ میری موجودہ کمزوری، خامی اور بے بسی کا آئینہ دار نہیں ہوگا، بلکہ میرے آنے والے شاندار کل کی ایک روشن تصویر ہوگا، فیوچر۔ اس مجسمے میں میری کامیابی، اعتماد اور وقار کی جھلک ہونی چاہیے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو ایسا ہی نہیں دیکھنا چاہتے؟ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار اتنی ورسٹ کنڈیشن کے اندر نا، اتنے مشکل حالات میں بھی میرا جو بیٹا ہے وہ کتنا پازیٹیو ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بدترین حالات میں بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بدترین حالات میں بھی انسان جتنی مرضی مشکلات میں ہو، جتنی مرضی ناکامیوں کا سامنا کر رہا ہو، لیکن وہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ شہزادے کی موجودہ بے کسی اور اس کے خوابوں کے درمیان اتنے بڑے فرق کو دیکھ کر وہ اندر سے غمزدہ ہو گیا، اندر سے۔ تاہم بیٹے کی محبت کے سامنے اس نے اپنے اندر اٹھنے والے بے شمار سوالات کو دبا دیا۔ بادشاہ نے مجسمے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادے کے کمرے سے باغ کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے شہزادے کا ایک شاندار مجسمہ آویزاں کر دیا گیا۔ آویزاں کا مطلب ہوتا ہے لگا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ روشن شخصیت، چست جسامت، بولتی ہوئی آنکھیں، پروقار چہرہ، چوڑی پیشانی، کشادہ سینہ، تنے ہوئے کندھے اور سیدھی کمر۔ گویا مجسمہ تھا کہ جیسے ابھی قدم اٹھایا اور چلنے لگے گا۔ شہزادے نے مجسمے کی طرف ایک نئی امنگ سے دیکھا، ایک ایسے تصور کو جو عرصے سے اس نے خود کے بارے میں اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا۔ اسے سامنے پا کر وہ بے حد خوش تھا۔ میں ایک دن تمہاری طرح سر اٹھا کر جیوں گا، اب اس کے ساتھ مخاطب ہے۔ شہزادے نے بڑی مشکل سے اپنے مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرعزم لہجے میں کہا۔ اس کا یہ عزم اگلے کئی سالوں تک اس کے عمل میں چھلکتا رہا۔ کیا جی؟ عزم عمل میں چھلکتا رہا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عزم ہوتا ہے لیکن عمل کو نہیں۔ کئی سالوں تک، میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ 7-8 سال یا 6-7 سال مشکل گزارے، اس کے بعد آپ بڑے لمیٹڈ لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، بہت لمیٹڈ، بہت کم لوگ۔ اچھا، ہر روز شہزادہ صبح سویرے اٹھتا، مجسمے کے سامنے خمیدہ کمر کے ساتھ جا پہنچتا، پرعزم نگاہوں سے مجسمے سے آنکھیں ملاتا، خود کو ذرا سا پشت کرتا اور جسم کو سیدھا کرنے کی کوشش میں آخری حد تک چلا جاتا۔ لیکن مطلب ہی از امیٹیٹنگ مجسمہ، ٹھیک ہے، امیٹیٹ کر رہا ہے، یعنی جیسا وہ مجسمہ نظر آ رہا ہے نا، وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، اس عمل میں اس کا پورا بدن تکلیف سے لرز جاتا۔ لرز جانے سے مراد ہوتا ہے کانپ جانا۔ کئی مہینے اور سال گزرتے رہے، شہزادے کے آس پاس موجود لوگ ہر روز اس کی اس بے ثمر مشقت کے گواہ بنتے رہے۔ بے ثمر سے مراد یہ ہوتا ہے وہ جیسے محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں نا، بے ثمر مشقت اسی کو کہتے ہیں کہ ضائع ہونے والی محنت۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے اس کی ہمت توڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے اپنے عزیز دوست، خاندان کے افراد، مشیروں، وزیروں، حکیموں، طبیبوں نے باری باری اسے اس جان لیوا ایکسرسائز سے باز رہنے کی تاکید کی، لیکن شہزادے نے کسی کی ایک نہ سنی، لگا رہا۔ وہ اپنی دھن میں پکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پنپتے خوابوں نے اسے آرام و سکون چھین لیا تھا۔ اس کی خواہش شدید اور ارادے مضبوط تھے۔ لوگوں کے تانے، حوصلہ شکنی، تنزیہ کہہ کے اور ترچھی نگاہیں اس کے عزم کا راستہ روک نہیں پائی تھیں۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے 5 سالوں کی کوششیں بظاہر بے فائدہ ہی تھیں۔ 5 سال۔ شہزادہ دیکھنے میں ابھی بھی ایک جھکتی کمر والا ضعیف لیکن عمر میں 16 سال کا نوجوان بن چکا تھا۔
اس دوران شہزادے کے چہرے پر کسی نے بھی تکلیف، بے بسی یا بے وقتی کے اثرات نہیں دیکھے۔ تکلیف، بے بسی اور بے وقتی، یعنی اپنی قیمت کا نہ پتہ ہونا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اس طرح کے کوئی آثار نہیں دیکھے کسی بندے نے شہزادے کے چہرے پر۔ حالانکہ 5 سال کوشش کر چکا تھا، وہ بھی کوئی آؤٹ پٹ والی نہیں تھی، 5 سال، اور کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ حالت کیا تھی۔ اب کل اس سے آگے شروع کریں گے۔